السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ مسلمان جمعہ کی نعمت سے سرفراز ہوئے. مسلمانوں کو جمعہ جیسا دن اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے. آج جو مسجدوں سے دور رہتا ہے وہ بھی جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں اکٹھا ہوا. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ جمعہ مسلمانوں کے یہاں سے ختم کر دیا جائے تو شاید ہی انسان کی زندگی میں ایسا کبھی موقع آئے گا جب پورے محلے والے اور پورے گاؤں والے ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں گے، پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوں. بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں. سوچئے کہ کتنی بڑی نعمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نہانا واجب ہے. غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم. جمعہ کے دن نہانا ہر مسلمان پر فرض اور واجب. معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی جو ناپاک تھا، 11 بجے تک ناپاک تھا، 11:30 تک ناپاک تھا، غسل کی ضرورت تھی، لیکن جمعہ کی برکت دیکھیے، وہ آدمی مجبور ہوا اور اس نے غسل کیا. غسل کر کے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. کتنی بڑی نعمت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک آدمی جب نہا کر کے وضو کر کے اول وقت میں پہلی فرصت میں مسجدوں کا رخ کرتا ہے، مسجد میں حاضری دیتا ہے، موقع ملا جھاڑو لگا دیا، دیکھا کہ مسجد میں بستر لگا نہیں ہوا ہے، چٹائی بچھی ہوئی نہیں ہے، چٹائی بچھا دی، دیکھا مسجد کا لوٹا گندا ہے، دھل دیا ہینڈ پائپ سے، دیکھا مسجد میں جھاڑو کی ضرورت ہے، جھاڑو لگا دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اونٹ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، پھر بعد میں جو آئے گا گائے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اس کے بعد جو آئے گا بکری کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جب منبر پر خطیب خطبہ دینے والا بیٹھ جائے گا، ایک آدمی آ رہا ہے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، نام درج کرانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا بی پی ایل میں نام آ جائے، میرا فلاں چیز میں نام آ جائے، پردھان منتری آواس میں میرا نام آ جائے، بیت الخلا بنانے اور بننے والوں میں میرا نام آ جائے، لائن لگا کر کے اپنا نام لکھواتا ہے آدمی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد میں آنے والوں کا نام فرشتے رجسٹر میں درج فرماتے ہیں، فلاں آیا، باپ کے ساتھ اس کا نام لکھا، پتہ یہ چلا کرامن کاتبین اللہ رب العالمین نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں ہم سب کا نام انہیں معلوم ہے، نام درج ہوا، پہلے نمبر فلاں کا، دوسرے نمبر پر فلاں کا نام درج ہوا، اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا، مؤذن نے اذان شروع کی، فرشتے نے رجسٹر دفتر جس میں نام درج ہو رہا تھا سمیٹ کر کے رکھ دیا، بند ہو گئے۔ سوچیے نام درج اب آپ کا ہمارا نہیں ہوگا، بعد میں آئے نہیں درج ہوگا، وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ بھی رب کو خوش کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے ساری محنت کی، نہایا، غسل کیا، کپڑے پہنے، اور تھوڑا سا پہلے نہیں آئے، نام درج ہونے سے رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کو اگر کوئی تہجد کا پابند ہے، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، آخری وقت میں اگر وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب وہ وقت مشہود وقت کہا جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرشتے آخری رات میں پہنچتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ رب العالمین کا یہ فلاں بندہ عبادت میں مشغول ہے، تو گواہی لگا کر کے رب ذوالجلال کے سامنے دیتے ہیں۔ ساری محنت کریں اور اگر شام کو مزدوری نہ ملے تو کتنا خراب لگے گا۔ مزدوروں میں اگر نام نہ لکھا ہوا ہو، میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے مزدور زیادہ لگاتے ہیں، حاضری لیتے ہیں، آج کون آیا، آج کون آیا، آج کون آیا، آج کون آیا۔ جب حاضری ہو رہی تھی آپ 2 منٹ کے لیے دیر ہو گئے، اور اس کے بعد حاضری لینے والا چلا گیا۔ دن بھر آپ نے کام کیا اس نیت سے، اس ارادے سے کہ شام کو جب مزدوری دینے کے لیے آئے گا تو مجھے بھی مزدوری مل جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو مزدوری نہیں دے سکتے ہیں۔ کتنا خراب لگے گا۔ دن بھر بہین اکھاڑا، اینٹ ڈھویا، اوپر مندر لے کر کے گیا، مٹی کاٹا، کھیت میں کام کیا، کدال چلایا، شام کو مزدوری نہیں مل رہی ہے، اس لیے پہلے آنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے بہت خوبصورت موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایسا ایک لمحہ آتا ہے، ایک ایسا ٹائم آتا ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے، چند سیکنڈ کے لیے ایسا موقع آتا ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ، مسلمان بندہ، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بندہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔
کبھی تلاش کرنے کی ہمیں فکر ہوئی کہ ذرا وہ وقت بھی ایک دن کسی دن مل جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کہتا ہے ادعونی، اے میرے بندے مجھ سے مانگ کر کے تو دیکھ، استجب لکم، میں تمہاری دعا تمہاری پکار سنوں گا۔ اچھا، اب اتنی بات کے بعد آدمی سوچ کر کے دیکھے کہ ہم نے مانگا کبھی نہیں، کتنا بے توفیق آدمی ہوگا، کتنا بے توفیق وہ آدمی ہوگا کہ مانگا اس نے نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لگتے جگر نور نظر، اتنی محبوب اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی ہے، آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، فلاں جنگ کے موقع پر، فلاں جہاد کے موقع پر آپ کے پاس چند غلام آئے ہیں، چند باندیاں آئی ہیں، ہمیں ایک غلام دے دیجئے جو خدمت ہماری کرے، کام کاج کر دے، مشکیزہ جس کو ہم لوگ گھیلا کہتے ہیں، کھڑا ڈھوتے ڈھوتے یہاں کوکھ میں چھالا پڑ گیا ہے، گھٹا پڑ گیا ہے، چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں، اے اللہ کے رسول، اے باجان، اے امام الانبیاء خاتم النبیین، رسول کی بیٹی ہیں، دکھاتی ہیں ہاتھ کھول کر کے، دیکھیے اس میں چھالا پڑ گیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پھونکا ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، جاؤ، ایسا انتظام تو نہیں ہے، لیکن 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سکھلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک روز بلایا، ہے فاطمہ آؤ، نبی کی بیٹی ہو اور معمولی نہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین کی بیٹی ہو، آؤ میں آج تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، وصیت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نبی اپنی بیٹی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہا ابا جان کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا سن، کل قیامت کے دن کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ میرے ابا جان آخری پیغمبر ہیں، نبی کی بیٹی کو میدان حشر میں نجات مل جائے گی، سوال اور جواب نہیں ہوگا۔ اے بیٹی سن لے، دنیا میں تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن باپ کے پاس ہے بھی کیا کہ دے گا، یہ بھی بین القوسین یاد رکھنا ہے۔ گلاس مانگنا ہے مانگ لو، کٹورا مانگنا ہے مانگ لو، چٹائی مانگنا ہے مانگ لو، اور کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لیکن یہ مت سوچنا کہ ابا جان ہمارے آخری پیغمبر ہیں، حشر کے میدان میں جب سوال جواب کی باری آئے گی ابا جان بیٹی کے کام آ جائیں گے، وہاں باپ کچھ بھی کام نہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ جب نبی کی بیٹی کا معاملہ یہ ہے تو ہمیں اس دن کا معاملہ کیا ہوگا۔ آدمی پریشان رہتا ہے، گھر کے لیے، بال بچوں کے لیے، فلاں کے لیے، یہ عیب کی چیز نہیں ہے، پریشان ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، لیکن ہاں حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہونی چاہیے۔ 100 منزلہ مکان بن جائے عیب کی چیز نہیں ہے، عثمان غنی بن جائیے کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا، کون ہے؟ چندہ دے، میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے نام پر 100 اونٹ لکھ لیے جائیں، 100 اونٹ لکھ لیے جائیں۔ کہا بیٹھ جائیے، لکھ لیجیے عثمان کے نام پر 100 اونٹ کا چندہ۔ آج آدمی 10 روپیہ دینا رہتا ہے، اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک مرتبہ اس ہاتھ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، سوچتا ہے نکالنے یا نہ نکالنے۔
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اے مالداروں سنو، اے دولت مندوں سنو، اے بینک بیلنس والے سنو، یہ مت کبھی خیال رکھنا تمہارے پاس جتنے روپے ہیں، جتنی دولت ہے، جتنا پیسہ ہے، یہ صرف اور صرف تمہارا ہے نہیں، تمہارے مالوں میں غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا بھی حق ہے. آدمی سوچتا ہے کل ہمارا ہی نہیں، ایسی بات نہیں. ایک آدمی گنتا ہے، ایسے کر کے گنتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا کریں اور نہیں کریں. قرآن نے گواہی دیا ہے کہ جب ان کے پاس چندہ لینے کے لیے آدمی پہنچا تو سوچتا ہے کون والا نکال کر کے دیں اور کون والا نہ نکال، کیا کریں اور نہیں کریں. بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے گن کر کے، شمار کر کے، ایک آدمی گھر میں پیسہ رکھتا ہے، جب کہیں جاتا ہے رشتہ داری میں، کہیں اور جاتا ہے، وہاں سے فون لگاتا ہے کہ کہیں میرا پیسہ گن گان تو نہیں رہا ہے. سوچتا ہے آدمی کہیں 10-20 روپیہ نکال لیا اور انکار کر دیا. 100 مرتبہ گنتا ہے، چابی میں بھول گئی، گھڑی میں چابی رہ گئی. وہ آدمی چلا گیا چابی بھول کر کے، اس کے پاس چابی نہیں ہے. اتنا پریشان رہتا ہے کہ وہاں کھاتا بھی نہیں ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. گن کر کے رکھتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جب آدمی نے گن کر کے رکھا ہوگا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوگا، اتنا خطرناک سانپ کی شکل میں آئے گا اور آدمی کے منہ میں وہ سانپ داخل ہوگا، گلا چیرتا ہوا داخل ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، وہ کہے گا انا کنز کا وانا مال کا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہاری دولت ہوں اور میں تمہارا مال. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسے کر کے اٹھ جائے گا، ایسے کر کے رونتا ہوا. وہ آدمی جس نے زکات ادا نہیں کی، وہ آدمی وہاں لٹا دیا جائے گا. ایک ایسے کر کے اٹھ جائے گا روتے ہوئے، پھر ادھر سے آئے گا روتے ہوئے. یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا. اس لیے آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ آدمی کیا کرے اور نہیں کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لکھواتے. جنت میں جانے کی فکر ہے، جہنم سے بچنے کی فکر ہے. اللہ کے نبی دوسری بار اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے چندہ دینے والا، جو چندہ دے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، میں ضمانت لیتا ہوں. حضرت عثمان پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے نام پر 100 اونٹ لکھ لیے جائے. 200 لکھوایا. کہا عثمان بیٹھ جائیے. پھر آپ نے تیسری بار اعلان فرمایا. پھر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں. جنت کی خواہش دیکھیے، جہنم سے بچنے کی فکر دیکھیے. تیسری بار پھر 100 اونٹ لکھواتے ہیں. آج کے زمانے کے کتنے ہو گئے؟ 300 اسکارپیو. آج کے زمانے کے حساب سے قیمت کا اندازہ کیجئے گا تو 300 اسکارپیو. جنت میں ایسے ہی آدمی نہیں جاتا ہے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ کے بغل میں، آپ کے پاس پڑوس میں، آپ کے ایریے میں، آپ کے خطے میں کون آدمی ضرورت مند تھا اور آپ نے اس کا خیال رکھا اور نہیں رکھا. ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی عبرت کی چیز ہے اس کے اندر. مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو جانتے ہیں کچھ بھی ساتھ میں نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں. حتیٰ کہ پیر میں جو آج ہم لوگ ایک سے ایک جوتی پہنتے ہیں وہ بھی نصیب نہیں ہے. 450-500 کلومیٹر دور، اور آج کے وہ کلومیٹر کہ اگر آپ مکہ سے مدینہ جاؤ گے سڑک میں لگے گا سو لیتے ہیں. اتنا خوبصورت راستہ بنایا ہے سعودی گورنمنٹ نے اور سعودی حکومت نے، اتنی خوبصورت سڑکیں بنا دی ہیں. لیکن اس زمانے کے 400-450 نہیں، 4000 کلومیٹر مانیے کہ اوپر خاور زمین ہے، پیدل چل کر کے جانا ہے. دشمن کا ڈر ہے، بدماشوں کا خوف ہے، نہ معلوم کون قتل کر دے گا. کیا کھائیں گے؟ کہیں دھوپ میں ریگستان میں
میں مر نہ جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں ہوں گے کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے. سورج قریب کر دیا جائے گا، سورج قریب کر دیا جائے گا جو آج بہت دور ہے. اتنی گرمی پیدا ہوگی، اتنی گرمی پیدا ہوگی کہ آدمی جس طریقے سے نیک کام کیا ہوگا اسی طریقے سے اس کو آرام ہوگا. کوئی آدمی یہاں تک گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا، وہ سیلاب کا پانی نہیں، پسینہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ، عرش کا. اس میں سے ایک نوجوان ہوگا، وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایک نوجوان ہوگا جس نے رب کی عبادت میں اپنی نوجوانی اور زندگی گزاری ہوگی. آئیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے، مکہ سے نکلتے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، ایک چھوٹا بچہ تھا ساتھ میں لیا، ایک اونٹ ساتھ میں لیا، کھانے کی کچھ ساتھ میں لی، اور اس کے بعد نکلتے ہیں. سسرال والے آئے اور کہا عبد الرحمن بیٹی ہماری ہے، لے کر کے نہیں جا سکتے، اور اگر نہیں واپس کرو گے تو آؤ مقابلہ کرنے کے لیے، پہلے مقابلہ کرنا ہوگا. کہا لے جائیے آپ اپنی بیٹی کے بیوی واپس ہو گئی، چھوٹا بچہ انہی کے ساتھ واپس ہو گیا. اپنے گھر والے آئے، ابا جان آئے، بھائی جان آئے، بھتیجے آئے، چچا جان آئے. کہا عبد الرحمن جس اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہے ہو یہ اونٹ لے کر کے نہیں جا سکتے ہو. کہا ٹھیک ہے اس کو بھی لے لیجیے. لے لیا واپس، پاپ پہ آدھا پیدل چل کر کے، پیر سے خون رس رہا تھا، زبان خشک تھی پینے کے لیے پانی، گلک خشک تھا، پیٹ سے ایک دم بالکل لاچار تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ایسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا، اللہ ان کو جنت میں جنت نصیب عطا فرمائے گا. کیسے دیکھے مدینہ کو پہنچ گئے، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پورا واقعہ سناتے ہیں، پورا واقعہ سنا. وہاں انہوں نے تجارت شروع کی. انسان کو ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، تقدیر پر بھروسہ کب کرنا ہے؟ جب آپ پہلے تدبیر کریں. آدمی سوچتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ملنے والا، نہیں ملنے والا. تدبیر پہلے کرنی ہوگی اور اس کے بعد تقدیر میں ہے تو وہ چیز ملے گی. اور اگر تقدیر میں نہیں ہے تو آدمی کھانے کے لیے ایسے کر کے اٹھاتا ہے، کوئی ہلا دیا بس گر گیا اور آپ کھا نہیں سکتے ہیں، گویا کہ آپ کی تقدیر میں قسمت میں وہ چیز نہیں. گھر میں بیٹھے رہیں گے کہیں گے کہ ہم امبانی بن جائیں گے، نہیں، ایسا ہونے والا نہیں. محنت کرنا ہوگا. اور مسلمانوں سب سے زیادہ اپاہج قوم اس وقت اگر ہے، محنت سے اگر جی چرانے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی قوم ہے. یہ محنت کرنا نہیں چاہتے، 10 روپیہ کمائیں گے تو 15 روپیہ کی پکوڑی مارنا ضروری ہے. عصر کا ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا، گاڑی ہے تو گاڑی نکالی، سائیکل ہے تو سائیکل نکالی، کچھ نہیں چلا تو انتظار کیا کہ کوئی مل جائے ساتھ میں، وہ بھی نہیں ملا، پیادہ چل لیا. ہٹیا جانا ضروری، موڑ جانا ضروری. پکوڑی تو ایک دم بالکل واجبی ہے، نماز سے بڑی سب کھا پی کر کے برابر کر. اتنی اپاہج قوم ہے. محنت کیجیے، کھائیے، دوائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، کھانا منع نہیں ہے. عمل کی جو ہے یہ کوالٹی ہے، انداز ہے، یہ غلط ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی. اتنا بڑا مالدار بنے جانتے ہیں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بچوں میں جب بانٹا گیا، جو مال چھوڑ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے تھے تو سونا ایک زیور کے لیے آدمی ترستا ہے، گھر میں زیور خرید کر کے نہیں دے پاتا ہے، سونا کلہاڑی سے، ٹانگا سے کاٹ کر کے بانٹنا ہے. یہ صرف سونا بانٹنے کی بات ہے، اور دیگر جائیداد کی چھوڑ دیجیے. ابھی انتقال نہیں کیے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. مدینہ کی دھرتی کانپنے لگتی ہے، مدینہ کی سرزمین ہلنے لگتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پردہ ایسے اٹھا کر کے دیکھتی ہے، کیا وجہ ہے کہ آج مدینہ کی دھرتی تھرتھرانے لگی ہے، کانپنے لگی ہے، کیا وجہ ہے کہ زلزلہ آج طاری ہو گیا ہے؟ کہاں؟ مدینہ کی سرزمین پر۔ دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی نظر آئے، ذرا بلائیں کہ بابو ذرا سنو، فلاں آدمی ذرا سنو، پتا کرو کیا میٹر ہے، کہیں زلزلہ تو نہیں ہے۔ ایک آدمی گزر رہے تھے، صاحب یہ رسول تھے، گزر رہے تھے، حضرت عائشہ نے آواز دی، کہا کہ بتاؤ کہ مدینہ کی دھرتی آج کیوں کانپ گئی؟ اس نے بتایا کہ آج عبد الرحمن بن عوف کا مال ملک شام سے آیا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، جو پیر میں خون پیر سے بہ رہا ہے، وہ آدمی اتنا کماتا ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں مائی عائشہ آج عبد الرحمن بن عوف کا مال ملک شام سے آیا ہے، ایک دو اونٹوں پر لدا ہوا نہیں، 700 اونٹوں پر، 700 اونٹوں پر آیا ہے۔ آج ٹرین جو مال بوگیاں ہوتی ہیں 700 بوگیاں آپ جوڑ دیجئے، دیکھیے گا مدھو پور میں انجن رہے گا، گاڑ جھنڈا ہلائے گا کلکٹا، اتنی لمبی ٹرین بن جائے گی۔ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ جا کر کے عبد الرحمن بن عوف کو بتا دینا کہ آج ملک شام سے تمہارا مال آیا ہے، اور اس کے بوجھ سے، اس کے وزن سے مدینہ کی دھرتی آج کانپ گئی ہے۔ ایک حدیث میں نے حفاظت کر کے رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمایا تھا کہ اے عائشہ گوار ہو، ان عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں۔ کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر مجھے بتایا جائے کہ آپ کے بیٹے کو آج فلاں سروس ہو گئی ہے، فلاں جگہ ایڈمیشن ہو گیا ہے، فلاں آدمی آج فلاں چیز میں کامیاب ہو گیا ہے، اس آدمی کو پتا بھی نہیں رہتا، اتنی خوشی ہوتی ہے، اندازہ نہیں کر پاتا کہ میں ابھی کس حالت میں ہوں اور کس حالت میں نہیں ہوں۔ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں چرچے کرتا ہے، بیوی کو فون کرتا ہے، رشتہ داروں کو فون کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وہ آدمی دوڑتا ہوا جاتا ہے، خوشخبری سنانا ہے نا، دوڑتا ہوا آدمی دوڑ کر کے جائے گا، دیکھیے ہانپتا ہے، ہانپتے کانپتے پہنچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سلام کیا، بول نہیں پا رہے تھے، اتنا بڑا موقع تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، بتاؤ کیوں اتنا تم ہاتھ کانپ رہے ہو؟ کہا معمولی بات نہیں، ایک عظیم خوشخبری لے کر کے آیا ہوں۔ مائی عائشہ نے پوچھا کہ آج مدینہ کی دھرتی کیوں کانپ گئی ہے؟ میں نے بتایا کہ آج عبد الرحمن بن عوف کا مال ملک شام سے آیا ہے۔ تو مائی عائشہ نے بتایا کہ جا کر کے بتا دو عبد الرحمن بن عوف کو کہ نبی یہ اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ان عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ یہ بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کتنی بڑی بشارت، کتنی عظیم خوشخبری۔ آج اگر بتا دیا جائے کہ ہم کو اور آپ کو جنت ملنے والی ہے تو کیا آدمی ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا خوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ سنیے، جن قدموں سے تم چل کر کے آئے ہو واپس جاؤ اور جا کر کے مائی عائشہ کو سنا دو کہ عبد الرحمن بن عوف کا جو مال 700 اونٹوں پر آیا ہوا ہے، آج ایک بھی اونٹ کے مال کو اتارنے کے لیے رسی تک کھولی نہیں گئی ہے، اور اونٹ کے منہ میں، ناک میں جو نکیل لگی ہوئی ہے، لگام لگی ہوئی ہے، وہ بھی ابھی کھولی نہیں گئی ہے۔ جا کر کے مائی عائشہ کو بتا دینا کہ 700 اونٹ اور 700 اونٹوں پر جتنا مال لدا ہوا ہے، میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں میں آج خرچ کرتا ہوں، بیت المال کے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ آدمی کامیاب ہوا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ آدمی سوچتا ہے کہ جہنم میں اگر چلے ہی جائیں گے تو کون سی بڑی بات ہے، ایک آدمی کا رواں کھینچ دیجئے، دیکھیں کیا مرتبہ کودتا ہے، کیا مرتبہ کودتا ہے، خالی ایک رواں کھینچ دیجئے،
جہنم میں جانا کوئی آسان کھیل نہیں ہے۔ بخاری کی روایت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جہنم میں جو سب سے ہلکا اور آسان عذاب ہوگا وہ عذاب یہ ہوگا کہ آگ کی جوتی، آگ کی جوتی، آگ کا جوتا، آگ کی چپل پیر میں پہنا دی جائے گی۔ سب سے آسان، سب سے ہلکا، سب سے معمولی، سب سے کمتر، سب سے آسان عذاب یہی ہوگا کہ آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی۔ اتنی گرمی پیدا ہوگی کہ مائیں بہنیں جیسے چاول پکانے کے لیے کھولاتی ہیں، گھڑ 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 کی آواز آتی ہے، اور جو ایسے ایسے پانی کھولتا ہے چاول پکتا ہے، اسی طریقے سے یہ گدی اور دماغ کھولنا شروع کر دے۔ یہ سب سے ہلکا تھا۔ اور بعض روایتوں کے اندر تعین ہے کہ یہ عذاب جو ہوگا وہ کس کو ہوگا، خاص کر دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے لیے عذاب خاص۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نبی کا ہر موقع پر ساتھ دیا، مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، لیکن انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا۔ لاسٹ میں جب وفات ہو رہی تھی، نبی جاتے ہیں اور چچا کی زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا آپ کا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زور سے نہیں میرے کان میں پڑھ دیجیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، انہیں بخش دیا جائے۔ پڑھنا ہی چاہتے ہوں گے تو وہاں ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، وہاں فلاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا ابو طالب مرتے وقت باپ دادا کا دین دھرم بدلنے جا رہے ہو، نہیں پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کو ملال ہوا، انتقال ہو گیا چچا کا، چچا نے ہر موقع پر ساتھ دیا۔ جب مکہ والوں نے کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو حوالے کر دو اور جس نوجوان کو چاہو بدلے میں دے دیتا ہوں تاکہ محمد کا مرڈر کر دیں گے، ابو طالب نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ گوارا اور برداشت نہیں ہے۔ اتنا ساتھ دیا تھا۔ نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میرے چچا نے زندگی بھر ساتھ دیا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا، اے اللہ میں معافی کے طلبگار ہوں، بخشش مانگتا ہوں، معاف کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، تم نے مانگا اس لیے قبول ہے تمہاری دعا، بس اتنا کروں گا کہ سب سے ہلکا عذاب دوں گا، اور وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ پیر میں آج کی جوتی ہوگی، دماغ کھولنا ہوگا۔ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، اس دن جو ہوگا قیامت کا دن، یہاں دنیا کا یہ دن جو ہے لاکھوں کروڑوں سال کا جو دن ہوگا، وہاں ایک دن ہوگا۔ آدمی کیسے زندگی گزارے گا، اس کے مقابلے میں جنت کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا تمثیل قرآن نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، زمین بنائیے، جائیداد بنائیے، مکان بنائیے، دکان بنائیے، مالدار ہوئیے، اپنا اثر و رسوخ قائم کیجئے، نام بنائیے، مکھیا بنیے، سرپنچ بنیے، نیتا بنیے، ایم پی ایم ایل اے بنیے، پردھان منتری بنیے، ایک سے ایک آدمی بنیے، ڈاکٹر انجینئر بنیے اور بڑے سے بڑے جج بنیے۔ یہ سب اسلام کو مطلوب ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن بس اتنا کیجئے کہ اسلام نے جو کہا ہے اس کے راستے سے مت منحرف ہوئیے، ورنہ حضرت عمر جیسا کون اس دنیا میں حاکم ہو سکتا ہے، کون اس دنیا میں پردھان منتری ہو سکتا ہے، کون ان سے بڑا سیاستدان ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی بھی جب سوتا ہے تو ان کے آدھے دور میں چٹائی ہے۔ روم سے، ایران سے آدمی آیا کہ ذرا چل کر کے دیکھتے ہیں، اتنا عادل اور انصافور حکمراں ہے، کتنا ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہوگا۔ مدینہ پہنچتے ہیں، لوگوں نے بتا دیا وہ عمر کہاں ہے۔ سوچتا ہوگا کہ نہیں بھائی، خادموں کا، نوکروں کا تانتا لگا ہوا ہوگا، جوتی پہنانے والا الگ ہوگا، بٹن لگانے والا الگ ہوگا اور بھلا کام کرنے والا الگ ہوگا، ایسا سوچا ہوگا۔ لوگوں نے بتایا کہ جاؤ
فلاں درخت کے اور فلاں گھر کے سائے میں جو بیٹھا ہوا ہوگا، لیٹا ہوگا، وہ امیر المومنین ہے، وہ مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفہ ہے۔ جا کر کے دیکھتے ہیں آدھے جسم تک چٹائی نصیب ہے۔ اور آج دیکھیے فلسطین میں اسرائیل کس طریقے سے ظلم و زیادتی ڈھا رہا ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں فلسطین فتح کیا گیا اور فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، وہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ عمر کیسا ماڈل میں دیکھنے میں کیسے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہا کہ جی ہاں، حکومت کی کنجی تھمانے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے جو بادشاہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کو بلایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا گیا، موبائل کا دور نہیں تھا، چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ایک آدمی ایک منچ میں جاتا ہے، ڈریس چیک کرتا ہے، تو دنیا کیا ہو جائے گی، ملک کھوکھلا ہوگا کہ کیا ہوگا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جاتے جسم کے اندر جو کپڑا ہے، اس کپڑے میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، پین 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ایک اونٹ ہے، ایک نوکر ہے، خادم ساتھ میں ہے، باری باری اونٹ پر سوار ہوتے ہیں۔ جب غلام کی باری ہوتی ہے تو گاڑی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر یہ رسی لے کر کے پیدل چل رہے ہیں، 1 کلومیٹر یہ، 1 کلومیٹر وہ، 1 کلومیٹر یہ، 1 کلومیٹر وہ۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، جب فلسطین پہنچنا ہوا، غلام کی باری آئی چڑھنے کی، اونٹ کے اوپر سوار ہونے کی باری غلام کی آئی۔ غلام نے کہا آقا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ کہا نہیں، باری تمہاری ہے، تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ پورا فلسطین عمر پڑا تھا دیکھنے کے لیے کہ ذرا عمر کی شکل کیسے ہوگی، وہ ٹھاٹھ باٹھ ہوگا، وہ تخت پر بیٹھ کر کے آ رہا ہوگا، نعرہ بازی چل رہی ہوگی، تخت کو اٹھائے ہوا ہوگا، تھوکنے کے لیے کوئی آدمی لے کر کے کھڑا ہوگا، ہاتھ دھلوانے کے لیے کھڑا ہوگا۔ دیکھا 2 آدمی آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، جو اونٹ پر بیٹھا ہے ان کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ لوگوں کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں میں سے کون بادشاہ ہے، کون خلیفہ ہے۔ لوگوں نے اشارہ کیا جو پیدل چل رہے ہیں وہ امیر المومنین ہیں، وہ مسلمانوں کے حکمراں ہیں۔ دنگ رہ گئے دیکھ کر کے، غلام اونٹ پر سوار ہے اور خادم پیدل چل رہے ہیں۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں عمر جیسا حکمراں پیدا ہو جائے تو ہندوستان سونے کی چڑیا بن جائے گا، کبھی بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، کبھی بھی ناروا سلوک نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نیند نہیں آ رہی تھی، گھوم رہے ہیں مدینہ میں، کون آدمی کھا رہا ہوگا، کون آدمی سو رہا ہوگا، کون آدمی پیاسے ہوگا، کس کو نیند آ رہی ہوگی، بھوک کے مارے سو رہا ہوگا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمائی، کھا لیتے ہیں ٹھاٹ سے۔ اس کے بعد ½ کلو دودھ بھی پیا، چھہارا بھی کھایا، صبح لوگوں میں بیان بھی کیا، لیکن کسی کو کھلایا نہیں۔ حضرت عمر نکل پڑتے ہیں اور یہاں گئے وہاں گئے، دیکھا دور میں ایک عورت آگ جلائی ہوئی ہے۔ سنیے 2 منٹ اور لیتا ہوں، آگ جلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر گئے، کہا کیا ہے اس میں، کھانا بن رہا ہے کیا ہے؟ کہا آگ جلائی ہوئی ہو، برتن چڑھائی ہو، میں بیوہ عورت ہوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، میں نے پانی گھڑے میں ڈال دیا ہے اور چن کر کے ککڑیاں ڈال دی ہیں، کھلا رہی ہوں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ امی جان کھانا کم تیار ہوگا، کہتی ہوں بیٹا ابھی پک رہا ہے، پکے گا تو کھلاؤں گی۔ یہ بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے تو میں آگ بجھا کر کے بچوں کے ساتھ لیٹ جاؤں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عمر کو رب ذوالجلال معاف نہیں فرمائے گا کہ عمر تم کو ہم نے خلیفہ بنایا تھا، امیر المومنین بنایا تھا، اور تم سو رہے تھے، اور یہ خاتون ککڑیاں پکا پکا کر کے بچوں کو تسلی دے رہی تھی اور تم شان سے سو رہے تھے۔ واپس آتے ہیں، کہا کھولو گودام، کھولو، کھلوایا گودام،
حضرت عمر کہتے ہیں غلام سے میری پیٹھ پر آٹے کا بوریا لاد دو، کندھے میں جس گیلن میں وہ چربی ہے وہ ساتھ میں لٹکا دو، میں لے کر کے جاتا ہوں۔ غلام کہتے ہیں نہیں میں لے کر کے جاؤں گا، کہا نہیں میں لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر رکھ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روٹی پکائیے، میں یہاں دور میں بیٹھتا ہوں، روٹی پکائیے اور بچوں کو کھلائیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس عورت نے روٹیاں پکائی، پکانے کے بعد بچوں کو کھلایا، پیٹ بھر گیا، بچوں نے اس کو پٹکا، دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں ایسے ہوتے ہیں، دو وہ چھوٹے بچے نے اس کو مارا، تھوڑا ایسے چلا، سب سو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھا اللہ تعالیٰ پوچھتا، وہ عورت کہتی ہے آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، سنیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ہے، ہاتھ اٹھاتی ہوں کہ رب ذوالجلال ان کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور اے نوجوان، ابھی پتہ نہیں ہے کہ عمر ہے یا کون ہے، وہ کہتی ہے اے نوجوان میری خواہش ہے کہ عمر کی جگہ پر آپ ہی خلیفۃ المسلمین ہوتے، آپ ہی بادشاہ ہوتے، میری تمنا یہ ہے آپ نے ایسا ساتھ دیا اور ایسا کیا۔ اور عمر نہ معلوم کہاں سو رہے ہیں، عورت سے کہتے ہیں حضرت عمر ارے خبر بھیجوا دیے ہوتے عمر کو، نہیں کہا میں ہی ہوں، ہم لوگ شان سے کہتے ارے میں ہی ہوں، نہیں کہا عمر نے، کہا خبر بھیجوا دیتی۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، جب رب ذوالجلال نے خلیفہ بنایا ہے تو میرا کام نہیں ہے کہ میں رپورٹ بھیجوں کہ میں بی پی ایل کے لائق ہوں، میں بیوہ عورت ہوں۔ عمر کا کام ہے کہ وہ گشت کریں، گھومیں، دیکھیں کہ کون میرے رعایا میں سے، میری پبلک میں سے پریشان ہے اور ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، وہ واپس چلے آئے، کہا اللہ کرے۔ حضرت عمر نے کیا کہا اللہ کرے کہ آپ کی دعا قبول ہو اور جس نوجوان نے آپ کو لا کر کے کھلایا پلایا ہے، پہنچایا ہے، اللہ کرے عمر کی جگہ پر انہیں کو خلیفہ بنا دیا۔ اتنا کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ جتنا سمجھتے ہیں اتنا آسان جنت اور جہنم کا میٹر نہیں ہے۔ جنت اتنی آسانی سے مل نہیں سکتی اور جہنم سے اتنی آسانی سے آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ ٹھکانہ دو ہی ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی اور جگہ نہیں ہوگی جہاں چھپ جائیے گا جا کر کے، جس ہے کہ دیکھ نہیں سکا قدم بھی نہیں ہلے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چاہے گا کہ ایسے کر کے اٹھا کر کے ادھر رکھتے ہیں، لن تزول قدم انسان کا قدم تک نہیں ہلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، زندگی ہے، پتہ نہیں کب موت واقع ہو جائے گی، اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش عطا فرمائے، ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں رب ذوالجلال معاف فرمائے، ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، مالدار سے مالدار بنے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز کو یاد رکھنا، اسلام کو نہیں بھولنا، تب جا کر کے آدمی جنت پا سکے گا، ورنہ پھر دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔